can mind be trained for same quality work on a sleep of 4 hours instead of 6 to 8 hours? Is it realistic? Not at all. Not at all. آج کل ایسی بہت سی باتیں سننے میں آتی رہتی ہیں کہ جی فلاں بندہ تو صرف 4-5 گھنٹے سوتا ہے اور وہ اتنا کام کرتا ہے. سر یہ جو بڑے بڑے پریزیڈنٹس اور بڑے بڑے سی ای اوز ہوتے ہیں یہ بہت کم سوتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کم سوتے ہیں. اگر وہ کم سوئیں گے تو پھر ان کی کوالٹی گرے گی اور وہ انفیئر مینز سے نیند کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نیند کی کمی کو پورا کرنے کے لیے لوگ بعض اوقات کھانا زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ انرجی اس سے مل جاتی ہے، جاگتے رہتے ہیں. بعض اوقات لوگ چائے کافی اور سینٹرل نروس سسٹم کی اسٹیمولنٹ ڈرگز استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ریٹالین، کوکین اور اس طرح ایمفیٹامائن، آئس، جسے یہ ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں. اور انڈیا کے ایک بہت بڑے سٹار کے بارے میں بھی آج کل جو بادشاہ اداکار انڈیا میں ہے اداکاری کے میدان میں، اس کے بارے میں بھی خبریں آتی ہیں. اللہ جانے درست ہے یا نہیں، لیکن 4 گھنٹے نہیں 8 گھنٹے منیمم، میں 6 گھنٹے کا بھی نہیں کہہ رہا، 8 گھنٹے منیمم نیند کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ دن میں اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے وقفوں میں فیڈ کرنا، کھانا کھلانا، اپنے آپ کو پانی وقت سے پہلے پی لینا اور ایکسرسائز کرنا، اس سے کوالٹی بڑھتی ہے. اور یہ جو لوگ کرتب دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ 4 گھنٹے سو کے تو بہت اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اٹ ول نیور ورک. یہ جگاڑ ہیں جو لوگ کر لیتے ہیں اور زیادہ تر پھر وہ خطا کھاتے ہیں اور منہ کے بل گرتے ہیں. اور میں خود یہ اس کوتاہی کا بڑا شکار رہا آل مائی لائف، ضرورت سے زیادہ کام کرنا. لیکن آہستہ آہستہ میں اس سے ریکوری میں ہوں اور اب میں نے یہ تسلیم کرنا شروع کر دیا اپنی ہیومننس کو. یہ بات کہ میں دوسرے انسانوں جیسا ہوں، اس کو ہم ہیومننس کہتے ہیں. یہ بات کہ میں کوئی بڑی خاص چیز ہوں، یہ ہیومننس سے ہٹ کے ہے. اور اس سے بڑے مسائل ہوتے ہیں جب ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سپر ہیومن بینگ ہیں یا ہم سپر مین ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں کہیں ایک خیال ہوتا ہے، جیسے مرزا غالب کا ایک شعر ہے کہ نہ تھا تو کچھ نہ تھا، نہ تھا تو کچھ، وہ جو ہے جس سے ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، سمتھنگ لائک دیٹ. نہ تھا، میرے ذہن سے شعر اتر گیا، سوری. تو مطلب یہ ہے کہ انسان جب یہ سوچتا رہتا ہے کہ وہ بس کچھ خدا جیسا ہے تو حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں کہ وہ خدا جیسا ہے. تو وہ یہ جو ثابت کرنے کی کوششیں ہیں کہ میں انسانوں جیسا نہیں بلکہ میں خدا جیسا ہوں، تو یہ خطا ہے، یہ منہ کے بل گرنے والی بات ہے. اس سے ہم سب کو ذرا بچنے کی ضرورت ہوتی ہے. نیند پوری کرنی چاہیے، آرام بھی پورا کرنا چاہیے، ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے، کام بھی پورا کرنا، بیلنس، ہر چیز میں توازن بہت ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، اچھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو خدا ہوتا. آپ نے آخر یاد کر ہی لیا. اچھا ایک بات اور ڈاکٹر صاحب، یہ بھی آپ اس پہ بات کرتے رہتے ہیں، کوئی چیزیں ہوتی ہیں ایک دم ذہن میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ آ جائیں اور وہ اس وقت نہیں آ رہی ہوتی، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نہ سوچو، تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی آ جاتی. یہ کیا فینومینا ہے؟ دیکھیں، انسان کے دماغ میں بھی وہ ایک ریم ہے، رینڈم ایکسیس میموری، اور ایک روم ہے جس میں آپ کے پاس ریکارڈ میں چیزیں ہوتی ہیں. تو جو پروسیسر ہے وہ بیک اینڈ فورتھ کام کرتا رہتا ہے اور زندگی میں ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں تو پرانی ریکارڈنگز بڑے اچھے طریقے سے شیلفوں میں محفوظ رہتی ہیں. تو آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار بندے نے دیکھا ہے کدھر، یاد نہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ کیسے ملاقات ہوئی تھی اور کیا معاملہ تھا اور نام کیا ہے اور کام کیا ہے. تو تحمل سے سوچنا چاہیے. امتحان میں بھی کئی بچے جب جا رہے ہوتے ہیں کمرہ امتحان میں تو وہ یہ سوچنے لگتے ہیں وہ میں نے تو کچھ بھی یاد نہیں، اور پھر وہ بہت ہی پینک میں آ جاتے ہیں، اپسیٹ ہو جاتے ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ جب وہ تیاری کرتے ہیں امتحان کی تو ہر وقت ان کے ریم میں سارا کچھ پڑا ہو، جب بھی چاہیں اس کو ایکسیس کر لیں. وہ تو ہر چیز ریم میں نہیں آ سکتی. ریم کی ایک یعنی رینڈم ایکسیس میموری جو ہے ہماری،
اس کی ایک ورکنگ میموری ہے, 4-5 چیزیں یاد رہتی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ امتحان کے کمرے میں جاتے ہیں اور آپ کے سامنے پیپر آتا ہے تو وہ 6 سوال جو سامنے لکھے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ ان پہ آپ کو مدد فراہم کرنا شروع کرتا ہے, تو آپ کو جلد ہی احساس ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک سوال تو مجھے بالکل یاد ہے. اب آپ اسے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور باقی سوالات کی پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو آپ ایک کر کے فارغ ہوتے ہیں تو دوسرا پرفیکٹلی آپ کو آتا ہے, پھر تیسرا, پھر چوتھا, بشرطے کہ پڑھا ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا کوئی نہیں ہے, پہلے شیلف میں رکھا ضرور ہو. ہاں, یہ نہیں ہے کہ پڑھا آپ نے سارا سال نہیں, چڑیوں کو دانا ڈالتے رہے اور پھر جب آپ امتحان دینے جائیں تو پھر وہ کہتے ڈاکٹر صداقت تو کہہ رہے تھے کہ سارے سوال خود بخود یاد آئے. ایسا نہیں ہوتا. اور وہ تکیے کے نیچے اگر کتاب رکھ لیں تب بھی نہیں بات بنے گی. نہیں, اس سے نہیں بات بنتی. بات تو بنانے سے بنتی ہے اعجاز بھائی, تکے بازی سے بات نہیں بنتی. دیر از نو کوئک فکس. راتوں رات کچھ نہیں ہوتا, ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمتی, سمجھ لے پکا. یہ جو گھوٹا لگانا ہوتا ہے اور ایک کانسیپچل کوئی چیز کانسیپٹ سے یاد کرتے ہیں اور گھوٹا بھی لگاتے ہیں, دونوں کا مکسچر میرا خیال ہونا چاہیے. کچھ چیزیں جو ہمیں پکی یاد کرنی ہوتی ہیں جس کو آپ راٹ میموری کہتے ہیں, پکا ڈیٹافیکیشن از دا بیسٹ کوالیفیکیشن فار میٹریکولیشن, کچھ ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے. اور کچھ چیزیں ہیں وہ کانسیپٹ سے بھی کمبینیشن ہیں. آج کے زمانے میں رٹے کی ویلیو ذرا کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ آپ کے پاس کمپیوٹر, اسمارٹ فون, گوگل, یہ سب کچھ موجود ہے, تو بہت سی باتوں میں رٹا نہیں لگانے کی ضرورت. دن بدن آپ کو آسانیاں فراہم ہو رہی ہیں اور اس سے آپ کی کارکردگی بڑھتی ہے اور آپ چیزوں کو ایکسیس کر سکتے ہیں. جی, چیزوں کو, اور ہر چیز کو زبانی یاد رکھنے کی اب اس طرح ضرورت نہیں. جیسے آپ ٹیلی فون نمبر پہلے لوگوں کے زبانی یاد کرتے تھے یا ڈائری میں لکھتے تھے, تو اب ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اسمارٹ فون میں یہ ڈیٹا موجود ہے, آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. لیکن انٹلیکچولیٹی کی ویلیو, کریٹیوٹی کی ویلیو ہمیشہ رہے گی, میموری کی ویلیو ہمیشہ رہے گی. تو جو ورکنگ میموری ہے اس کو صحیح رکھنا کہ کبھی ایک کام کرے تو دوسرا بھول جائے, دوسرا کرے تو تیسرا بھول جائے, تو اس سے پھر تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. پہلے زمانے میں لوگوں کو بہت سارے نمبرز یاد ہوتے تھے, ٹیلی فون نمبرز. اب کیونکہ ہم اتنا انحصار اس پہ کرتے ہیں تو اتنے نمبرز یاد نہیں رہتے. نمبر یاد نہیں رہتے تو اور بہت کچھ یاد رہتا ہے. ہمارے زندگی کے اور بہت سارے پہلو ہیں جن پہ ہمیں اپنی میموری پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے, جیسے لوگوں کے نام, لوگوں کے چہرے اور لوگوں کے ساتھ تال میل برقرار رکھنا اور اسے یاد رکھنا, اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور بر وقت کرنا, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. تو یہ سب چیزیں تو پھر بھی ہمیں کرنی ہی پڑتی ہیں.